السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ناظرین، ایک ڈرامہ سیریل جس کا نام برزخ ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس میں فحاشی، اریانی، ویلگیرٹی اور غلط کام، ہم جنس پرستی کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے کرنا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ عام سی چیز ہے۔ اس پر حکومت پاکستان نے اپنا موقف دیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پیمرا کے حوالے سے۔ وہ موقف بھی آپ کو سنائیں گے کہ وہ موقف کیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے اس موقف کو سن کے، کیونکہ میں بھی بڑی حیران ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس ڈرامے کو بنانے والے عاصم عباس صاحب، جو کہ ڈائریکٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، انہوں نے اس موقف کا بڑا خوبصورت ایک اور جواب دیا ہے۔ اس جواب کو سن کے آپ کو حیرانگی نہیں، آپ کو شدید غصہ آئے گا۔ وہ کیا جواب ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کر میں بتاتی ہوں۔ ایک ڈرامہ بہت زیادہ آج کل نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے برزخ۔ اب برزخ کے حقیقی معنی کیا ہے، پہلے تو ہم اس پر مختصر الفاظ میں بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر کئی ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں، بہت ٹائم گزر سکتا ہے، لیکن برزخ کا جو لفظی معنی ہے، جو مطلب ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو موت آنے کے بعد اس کا کفن دفن کر کے اس کو دفنا دیا جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب اس ٹائم سے لے کے قیامت آنے تک کا جو وقت ہے، اس وقت کو کہا جاتا ہے برزخ، یعنی عالم برزخ، جہاں پر ہماری روحیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں، ان کی روحیں جہاں اکٹھی ہوں گی، اسے کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ اب عالم برزخ میں انسان اچھے کام کر کے گیا ہے تو اس نے وہاں پر جو ہے نیکیاں کر کے گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اور اگر وہ برے کام کر کے گیا تو اس پر قبر کا عذاب ہوگا، اور ایٹسیٹرا۔ بہت ساری اس میں لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے۔ زی زندگی ایک انڈین پروڈکشن کے طور پر کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زی5 کی ہم بات کریں، وہ بھی انڈین پروڈکشن ہے، وہاں پر کام کیا جاتا ہے، جہاں پر اس ڈرامہ جس کا نام برزخ ہے، اس کو آن ایئر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامہ کے جو ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں، ان کا نام ہے عاصم عباس۔ اس ڈرامے کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس ڈرامے کو پاکستان میں بنایا گیا ہے، اس کا ہدایت کار پاکستان سے ہے، اس کا ڈائریکٹر پاکستانی ہے، اس کا پروڈیوسر پاکستانی ہے، اس کے کیمرہ مین پاکستانی ہے، اس کے ایکٹر اور ایکٹریس بھی پاکستانی ہے۔ اور اب میں جو نام لینے جا رہی ہوں وہ سن کر آپ سب لوگ حیران اور پریشان ہوں گے کہ مین کردار جو اس ڈرامہ کے ہیں وہ ہے جناب صنم سعید، جس کو آپ تمام لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور فواد خان، جس کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں مین کردار ہیں، کریکٹرز ہیں اس کہانی کے، جنہوں نے اس میں کام کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2012 میں 2012 اس میں ایک ڈرامہ تھا جو بہت پسند کیا گیا تھا، جس میں ان کی جوڑی بھی بہت ہٹ ہوئی تھی، اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ سیم جوڑی دوبارہ کس ڈرامے میں آتی ہے، اس چیز کا انتظار بھی تھا لوگوں کو۔ اس ڈرامے کا نام تھا، جو کہ 2012 میں بڑا ہٹ ہوا تھا، زندگی گلزار ہے۔ یقیناً آپ لوگ کافی حد تک پہنچ چکے ہوں گے کہ جس ٹاپک پر اور جس ڈرامہ پر میں بات کر رہی ہوں، یہ بہت پاپولر ڈرامہ تھا، لوگ پسند کرتے تھے اس جوڑی کو، اور اب اس جوڑی نے پھر سے ایک نئے ڈرامے میں کام کیا جس کا نام ہے برزخ۔ اب برزخ میں کیا دکھایا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے لڑکیوں کے، پاکستان میں ڈرامے کی سٹوری ہے۔ باپ فوت ہو گیا، یتیم بچی ہے، کہانی کی سٹوری ہے، ڈرامہ کی سٹوری ہے۔ ماں بہت سخت ہے، سوتیلی ماں ہے، ڈرامہ کی سٹوری ہے۔ یس، ریالٹی یہ ہوتا ہے، وہ دکھایا جاتا ہے ڈرامہ میں۔ لیکن یہاں پہ کیا دکھایا گیا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ، پہلے معذرت کر لوں اپنے تمام معزز باپ، بھائی، مائیں، بیٹے جو اس ٹائم میرے اس ولاگ کو دیکھ رہے ہیں، پہلے معذرت کر لیتی ہوں، کیونکہ آگے جو بکواس ہے نا اس ڈرامے میں نے وہ بیان کرنی ہے۔ وہ بکواس یہ ہے کہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ہم جنس پرستی کیا ہوتی ہے، مرد مرد کے ساتھ کیا کرتا ہے، عورت عورت کے ساتھ کیا کرتی ہے، ویلگیرٹی پروموٹ کی گئی ہے، فحاشی کا اینڈ کیا ہوتا ہے یہ دکھایا گیا ہے، اور اریانی کسے کہتے ہیں یہ ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا کانٹینٹ یہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کو پوری دنیا سے فنڈنگ کی جاتی ہے، جو فحاشی کو پروموٹ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، جس نے جو بے غیرتی دکھاتی ہے کہ کس طرح سے نئی نسل کو بہکانا ہے، خراب کرنا ہے، وہ دکھاتی ہے۔ اسے کہا کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں LGBT۔ اب میں آپ کو کمپلیٹ ورڈ کے طریقے سے سمجھاتی ہوں، نام سے سمجھاتی ہوں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس طرح LGBT سے سمجھ نہیں آئے گا، اور میں خود بھی حیران تھی
جب میں نے اس پر ریسرچ کی, جب میری ٹیم نے اس پر ریسرچ کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. LGBT سے بنتا ہے جناب لیسبین, گے, بائی سیکشول اینڈ ٹرانسجینڈر. ان کو پوری دنیا سے فنڈنگ ہوتی ہے. یہ فحاشی, اریانی, بےہودگی, ہم جنس پرستی اور ولگیرٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. اریانی کیا ہوتا ہے اور اریانی کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے, اور وہ بچہ جو بھی آنکھیں کھول رہا ہے, ٹی وی لگائے گا یا سوشل میڈیا کو یوز کرے گا, وہ دیکھے گا کہ بچہ بچے کے ساتھ غلط کام کیسے کرتا ہے. اسے کہتے ہیں پروموٹ کرنا. لڑکا لڑکے کے ساتھ غلط کاری کر رہا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی کانسیپٹ ہے, نہ دین میں کانسیپٹ ہے, نہ موت کے بعد کوئی کانسیپٹ ہے, وہ دکھایا جا رہا ہے, یعنی شیطانیت. اب ہم آ جاتے ہیں فواد خان اور صنم سعید کے اوپر. نو ڈاؤٹ فواد خان ایک بڑا نام ہے, صنم سعید ایک بڑا نام ہے. لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں میں ان کے فینس ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی فواد خان اور صنم سعید کے اوپر کہ وہ پیسے لے کر کیا بنا رہے ہیں. وہ پیسے لے کر کچھ ایسا بناتے جسے پاکستان کی عزت ہوتی. وہ پیسے لے کے کچھ ایسا بناتے کہ حالات پہلے سے بہتر ہوتے. وہ پیسے لے کے کچھ ایسا بناتے جو اس ٹائم موجودہ صورتحال ہے تو پاکستانیوں کا بھی بھلا ہو جاتا اور جیبوں میں ان کے بھی نوٹ آ جاتے. اب ہم تھوڑا سا نام پر بات کر لیتے ہیں کہ برزخ جو نام اس ڈرامے کا رکھا گیا, اس کے میننگ میں نے آپ کو اس ویلاگ کے آغاز میں بتائے کہ برزخ کسے کہتے ہیں. برزخ کے معنی کیا ہے؟ کہاں فحاشی, کہاں ہم جنس پرستی, کہاں اریانی, کہاں بے غیرتی, کہاں بکواسیات, اور کہاں برزخ. کوئی نام میچ ہوتا آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک کا رخ مشرق کو ہے, دوسرے کا شمال کو ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے, میچنگ ہی کوئی نہیں ہے. تو ڈائریکٹر صاحب نے پتہ نہیں اس کو دیکھا ہی نہیں کہ اس کا میچنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی, اور سونے پہ سہاگا کسی اور نے بھی نہیں دیکھا. بس دیکھا کہ اندر اچھے طریقے سے گندگی بھر دی گئی ہے, چلو جی اب اس کو بیچ ڈالو. پیمرا کی طرف سے ایک بیان آیا ہے, ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں مختصر الفاظ یہ ہیں, یہ بتایا گیا ہے پیمرا کی جانب سے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا. رائٹس, آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے, یہ آپ کی ڈومین میں نہیں آتا. 100% یو آر رائٹ. کیا آپ فواد خان, صنم سعید اور اس ڈراما سے ریلیٹڈ تمام لوگ جنہوں نے اس میں کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کیا ایز ایکٹر یا ایکٹریس یا ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے پروڈیوسر, ان کو بھی نہیں پوچھا جا سکتا؟ یہاں پر آپ اگر کسی بھی سیاستدان جس پر پابندی ہو اس کا نام لے لیا جائے, تصویر دکھا دی جائے, تو فوراً پیمرا کا اتنا لمبا نوٹس آتا ہے, اتنا لمبا, جس کو پڑھتے ہوئے 10 منٹ لگتے ہیں, اور کسی وکیل کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی اس کا مطلب بھی بتا دو, اس میں لکھا کیا ہے. لیکن اس میں پیمرا نے یہ کہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا. کوئی بھی چیز کو جب بنایا جاتا ہے نا پروڈکشن ہاؤس میں, گانا ہے, کسی گانے کو پکچرائز کیا گیا, کسی ڈراما کو بنایا گیا, کسی اسکرپٹ کو لکھا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کرنا. اب ان ڈراموں کو بنانا اور اس میں اس طرح سے کام دکھانا, غلط کاری دکھانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات مان لیں کہ یہ ہونا ہے پاکستان میں. اب لوگوں نے عاصم عباس صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ آپ نے کیا تیار کر کے دیا ہے, کیا بنا رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آئی, اور واٹ ایور. ہر ایک نے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق عاصم عباس پر شدید تنقید کی, اور تنقید ہونی بھی چاہیے تھی. عاصم صاحب نے اس تنقید کو سننے کے بعد اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا ہے, جس کو میرا ڈرامہ دیکھنا ہے وہ دیکھے, جس کو میرا ڈرامہ نہیں دیکھنا وہ نہ دیکھے. میں تو ایسے ہی کروں گا, مجھے جو بہتر لگتا ہے میں وہ کام کروں گا, جو مجھے بہتر نہیں لگتا وہ میں کام نہیں کروں گا. بھئی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی بہتر نہیں لگتا, آپ کو سارا کچھ لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے, پرفیکٹ ہے. ایسا نہ ہو کسی دن کہ ہم یہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پر 7 چکر بھی لگا رہے ہیں لوگ اور شادیاں بھی ہو رہی ہیں. جی یہ بھی ایک رسم بن گئی ہے. بچوں کو یہ سکھانا ہے نماز پڑھ لو, بچوں کو یہ سکھانا ہے ماں باپ کی عزت کرو, بڑوں کی عزت کرو. بچے کو یہ نہیں بتانا کہ بیٹا ماں باپ کے کمرے میں کان لگا کے سنو اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں آدھی رات کو. اس ڈرامے میں تو یہ دکھایا گیا, جوان لڑکا جوان لڑکے کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے, یہ دکھایا جا رہا ہے. تو بڑے خوفناک نتائج آئیں گے اس قسم کی حرکات و سکنات کے. تھینک یو.